ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس, کہا مولا میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں, استخارہ کیجئے, سفر پہ جاؤں نہ جاؤں. امام نے استخارہ کیا, استخارہ بد آیا, یعنی منع آیا. خوب چلا گیا وہ سفر پہ دیکھا اس نے بہت کمایا, بہت تجارت اچھی ہوئی, آیا مولا کی خدمت میں, کہا مولا آپ نے تو کہا تھا استخارہ ٹھیک نہیں ہے مگر مجھے تو بڑا پروفٹ ہوا. تو امام نے اسے کہا کہ فلانی جگہ فلانے روز تم بہت تھکے ہوئے تھے, تم نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی, کھانا کھایا اور سو گئے, صبح تم سے اٹھا نہیں گیا اور تمہاری فجر کی نماز قضا ہو گئی. اب تم پوری دنیا کے خزانے جمع کر لو, تم اس ایک نماز کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. روایت ہے ازواج رسول خدا سے کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا ہم نے نبی کے چہرے کے رنگ کو تغیر کرتے ہوئے, چینج ہوتے ہوئے پایا ہے. یعنی جیسے ہی اذان نماز ہوتی تھی حالت بدلنا شروع ہو جاتی تھی, نماز کی طرف چلے جاتے تھے. کیوں نماز کی طرف جاتے تھے؟ آخر کیا ہے نماز میں؟ دیکھیں عزیزان محترم, وصیت امام کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. امام نے اپنے وقت شہادت اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم لا تنالو شفاعتنا, ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکا سمجھے گا. یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا, نہیں, یہ کہا کہ جو نماز کو ہلکا سمجھنا کیا ہے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں, میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, نماز کا وقت ہو گیا ہے, میں اپنی باتوں میں مصروف ہوں, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, میں میچ دیکھ رہا ہوں, کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہوں, بہت شوق سے دیکھتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, میچ دیکھ رہا ہوں, نماز کا وقت ہو گیا, نہیں ابھی ایک اوور ہو جانے دو بعد میں پڑھیں گے. یعنی یہ کیا ہے؟ یعنی میں ہلکا سمجھ رہے ہیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکا سمجھے گا. عزیزان محترم, اپنی نمازوں کو مضبوط کریں. انسان دو چیزوں کا, ایک میٹر مادہ, دوسری سول روح, یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان بنایا گیا, کمبینیشن ہے دونوں کا, دونوں کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کمزور ہوتے ہیں, آپ کی صحت خراب ہوتی ہے, آپ میڈیسنز لیتے ہیں, ملٹی وٹامن لیتے ہیں. روح سول اس کی بھی تو خوراک ہے, تو خوراک کہاں سے آتی ہے؟ اس کو انرجی کہاں سے دیں گے آپ؟ اس کی انرجی کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ نماز ایک اس کی انرجی ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ایک فورس ہے جو کہ آ کر ہماری روح میں داخل ہو کر ہماری روح کو طاقتور کرتی ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر سے مدد مانگو. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو نماز اور صبر کو اپنی زندگی میں شامل کرو. صبر پر میں ابھی گفتگو نہیں کروں گا مگر نماز, کیونکہ نماز ایک مہم فریضہ ہے کہ امام حسین نے پورے اس سفر کے اندر آپ دیکھیں کہ نماز کو ترک نہیں کیا. اس لیے ایک بہت بڑے عالم نے کہا ہے کہ وضو کی حالت میں مجالس میں اور جلوسوں میں شرکت کیا کرو کہ جب جیسا ہی وقت نماز ہو فوراً نماز کو برپا کرو. دکھاؤ دنیا کو کہ امام حسین نے نماز کے لیے قربانی دی ہے. جب آپ کسی نان مسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اذان کا وقت ہو جائے, نماز کا وقت ہو جائے, آپ کا اس وقت اس سے ایکسکیوز کر نماز پڑھ لینا اس کے دل پر یہ سٹیمپ کرے گا کہ یہ اپنے ریلیجن میں اسٹرانگ ہے. روایت ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل ہوتی تھی میں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. مولا روایت ہے, مولا کہتے تھے کہ میں یہ کام ہم کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں یہ عمل کرتے ہیں, کوئی مشکل آتی ہے ہم نماز سے اور روزے سے مدد مانگتے ہیں,